ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت نہیں کہ جو میں بہت لمبی چوڑی باتیں بیان کروں۔ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کے ادارے سے ایک وفد کی شکل میں وہاں سے ہم لوگ بھٹکل اور رائے درگ کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ملک کی ایک عظیم شخصیت، جماعت کے مایہ ناز خطیب، جو کہ محتاج تعارف نہیں، جس کا نام اسم گرامی فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی اٹاوی، وہ بھی اس وقت میں شامل ہیں اور کرناٹک کے دورے میں ہیں، اور علاقے کے لوگ جہاں بھی وہ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ ان سے والہانہ انداز میں مل بھی رہے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سننے کے خواہاں بھی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی تعلق سے رکھا گیا ہے۔ میں شیخ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم جمیع مسلمانوں کو اپنے پرمغز خطاب سے مستفید کریں۔ مائک پر فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی اٹاوی۔ ہمدردان قوم و ملت چلے آئیے، ہمدردان قوم و ملت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے۔ مائک پر فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی اٹاوی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی یوپی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کی اس بستی میں میں پہلی بار تشریف لا رہا ہوں. بھٹکل اور اس کے اطراف میں بھی یہ میری پہلی آمد ہو رہی ہے. پہلے تو میں نے سنا تھا اس بستی کے بارے میں، پھر کتابوں میں پڑھا بھی ہے، اور آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ بھی رہا ہوں. بہت علمی سرزمین ہے. سرزمین نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین سے کہ الہ العالمین ہمیں ان کی جد و جہد اور کوششوں سے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انہوں نے انجام دیا تھا، جو کتابی شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو، یا تقریری شکل میں، یا اداروں کی شکل میں ہو، یا جس بھی شکل میں ہو، اللہ ہمیں اس سے پوری طریقے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اشتہار میں نے آج ہی دیکھا ہے، آپ کا چھوٹا سا پمفلٹ. اس میں موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، منہج سلف ہی کیوں. موضوع بہت حساس ہے اور اس موضوع پر گفتگو ہونی بھی چاہیے. یوٹیوب وغیرہ پر آپ اگر سرچ کریں گے تو اس موضوع پر 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر ہماری آپ کو مل جائے گی. میں 5-6 سال پہلے اپنے پڑوسی ملک میں بھی گیا تھا. دعوت وہاں سے آئی تھی اور ادھر بھی مجھے یہ موضوع دیا گیا تھا. بہت سے لوگ اس موضوع کو بہت ہوشیاری سے اور دانائی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس موضوع کو سنتے ہوئے بہک بھی جاتے ہیں. منہج سلف ہی کیوں؟ اور آپ کے امام محترم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ مختصر سا درس ہوگا، آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا یہ درس. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جائیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. منہج سلف ہی کیوں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سلفیت کیا ہے. ہم سلفیت سے ہی جب آشنا نہ ہوں تو منہج سلف کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سے کہہ دیا جائے کہ محمد رسول اللہ پر آپ خطاب کیجئے، جبکہ اس کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ. جو شخص لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ سکا وہ پھر محمد رسول اللہ کو کیا سمجھے گا؟ پہلے سلفیت کو سمجھنا چاہیے کہ سلفیت کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے.
قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ مسلمانوں، ایمان لانے والوں، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور آگے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہوں ان کی بھی اطاعت کیجیے، اپنے امراء کی، اپنے امیروں کی بھی اطاعت کیجیے۔ لیکن ایک چیز پر غور کیجیے گا، ایک نقطے پر غور کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے جہاں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا ہے وہاں لفظ اطیعوا نہیں کہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کہا ہے تو وہاں اطیعوا کے ساتھ، رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اطیعوا کے ساتھ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہا کہ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بلکہ صرف واو عاطفہ سے کام چلایا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہمیں کچھ نصوص مل رہے ہیں تو ان نصوص کے ہوتے ہوئے پھر ہم کہیں دوسری طرف دیکھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مستقل اطاعت ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم صاحب امر کی، حکمرانوں کی، امیروں کی بھی اطاعت کر سکتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ وہ مشروط ہے۔ اگر آپ کو کوئی امیر حکم دے رہا ہے کسی چیز کا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس امیر کا حکم قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں ہے یا نہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر وہ کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے تو اس کو ہم بالکل نہیں مان سکتے، پھر اس کی اطاعت وہاں نہیں کی جائے گی۔ اطاعت تو تین کی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت جو مستقل ہے اور ہر حال میں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امیر کی بھی اطاعت ہے لیکن مستقل نہیں، وہ مشروط ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ۔ لیکن آگے جو بات کہی ہے وہی منہج سلف کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر دین کے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف اگر برپا ہو جائے، آمین زور سے بولنا چاہیے یا نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں، اگر آپ کے لیے دین کے کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اللہ نے صرف دو ہی جگہ بتائی ہیں، کیا کہا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو اس اختلاف کا حل صرف دو ہی جگہ ہے، اللہ اور رسول کے پاس، وہاں اولی الامر منکم کو ختم کر دیا، جبکہ اطاعت تو تین کی بتائی ہے، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ چلو مان لو بزرگوں کی بھی اطاعت، تھوڑی دیر کے لیے مان لو امیروں کی بھی اطاعت، تھوڑی دیر کے لیے مان لو آپ اہل علم کی بھی اطاعت، لیکن اگر تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو کوئی بزرگ اس کا حل نہیں ڈھونڈے گا، کوئی امیر کے پاس اس کے حل کو تلاش کرنے کے لیے آپ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا حل کہاں ملے گا آپ کو؟ سپریم کورٹ کیا ہے آپ کی، عدالت عظمیٰ کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، حل یہاں ملے گا۔ اور وہاں اولی الامر منکم کو ختم کر دیا، کیونکہ وہاں اختلاف کا حل نہیں ملے گا، اختلاف کا حل یہی ہے دو جگہ۔ سلفیت یہ کہتی ہے کہ آپ سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے، اس لیے ہم امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قدر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کی باتوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب کی عزت ہے ہمارے ہاں، سب کا احترام ہے ہمارے ہاں، سب کی باتوں کو ماننا بھی ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر کسی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا جاتی ہے تو اس وقت پھر ہمارا منہج یہ کہتا ہے، منہج سلف یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو اللہ کی بات ماننا ہوگی اور رسول کی بات ماننا ہوگی، پھر وہ کتنی ہی بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کوئی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو پھر اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اس کو میں ایک دو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کسی چیز کی حلت و حرمت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، جبکہ نبی اکرم سے بڑھ کر ذات کس کی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، آپ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنی جو بیویاں تھیں آپ کی، آپ ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں گئے، یہاں سے نکلے دوسری بیوی کے پاس گئے، دوسری بیوی کے پاس سے نکلے تیسری بیوی کے پاس گئے، تیسری بیوی کے پاس سے نکلے چوتھی بیوی کے پاس گئے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول بیویوں کے پاس جاتے جاتے ان کے پاس بھی چلے گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیٹھ جائیے، میرے سرتاج بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور حضرت زینب بنت جہش نے شہد کا شربت بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ شہد چونکہ کافی تھا، اس لیے حضرت زینب نے معمول بنا لیا کہ جب تک یہ شہد رہے گا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد کا شربت پلاتے رہیں گے۔ تو آپ اگر کسی کے ہاں 2 منٹ رک رہے ہیں تو زینب کے یہاں آپ 7-8 منٹ رک جاتے تھے شربت کے پینے کے لیے۔ حضرت عائشہ اور دوسری دیگر آپ کی جو بیویوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ آپ ہم کو کم ٹائم دے رہے ہیں اور ان کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ حضرت عائشہ اور دوسری جو بیویاں تھیں وہ بھی انسان تھیں فطرت سے، وہ بھی فطرت سے مجبور تھی۔ اب یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے یہاں زیادہ دیر کیوں بیٹھ جاتے ہیں، کیوں تشریف رکھتے ہیں۔ غور کیجیے گا، جو چیز بتانے کی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی کہ اللہ کے رسول وہاں سے نکلیں گے اور جس بیوی کے گھر جائیں گے ساری بیویاں نبی اکرم سے یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس کے اندر سے درگند نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ اس میں سے بدبو نکلتی ہے، اس کی بدبو پسند نہیں کی جاتی۔ ساری بیویاں یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب بنت جہش کے گھر سے نکلے اور دوسری بیویوں کے ہاں گئے، تو جس کے ہاں گئے اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں، آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کی ناک زیادہ کشادہ ہو، ان کو زیادہ سنگھائی دیتا ہو۔ دوسری بیوی کے ہاں گئے، اس نے بھی یہی کہا، تیسری کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا۔ تب آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں، میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیونکہ ایک بیوی تو یہ کہہ سکتی ہے لیکن ساری کہہ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اب میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ دیکھیے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کیا، آپ نے صرف اس کو ناپسند کیا کہ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں استعمال نہیں کروں گا۔ صرف اتنا کہا
اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج دیا قرآن کی آیت لے کر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اس چیز کو آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ صرف نظر یہ ڈالیے آپ کہ سب سے بڑی ہستی جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ نے صرف نماز فرض کی ہے، طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس ہستی کو بھی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی آپ کون ہوتے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہو جائیں، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ۔ شریعت کے اندر کوئی مسئلہ بدلنے کا اختیار، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تو ہم جیسے ملا اور مولویوں کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو جائے گا کہ ہم جب چاہیں دین کو اپنے حساب سے موڑ دیں اور مروڑ دیں اور جب چاہیں ہم پیش کر دیں؟ ہمیں اور آپ کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ سی دے دی استفہام کے ساتھ، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کر رہے ہیں آپ اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ بیویاں آپ کی اتنی چہیتی ہو گئی ہیں اور آپ کی نظر میں اتنی محبوب ہو گئی ہیں کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر ناپسند کر رہے ہیں۔ نہیں، تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے شریعت کا مسئلہ نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ میرے حساب سے بولیں؟ مجھے اس لائن میں 20 سال سے زیادہ کی زندگی ہو چکی ہے میری، میں نے بڑے بڑے عروج و زوال دیکھے، نشیب و فراز دیکھے، بڑے بڑے ڈینجر اور خطرناک علاقے بھی میں نے دیکھے، بہت ایک 25 20 22 سال کی زندگی تقریری دنیا میں، خطابتی میدان میں ایک لمبی زندگی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں نے بڑا اتار و چڑھاؤ دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو تو میرے حساب سے بولا جائے۔ جلسہ کرانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے جو کہا، یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ منہج سلف کیا ہے، سلفیت کیا ہے۔ سلفیت کا مختصر تعارف یہ کہ سب کی عزت ہوگی، لیکن بات اگر قرآن و حدیث سے کسی کی ٹکرا رہی ہے تو پھر قرآن و حدیث کے علاوہ پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ کتنی ہی عظیم شخصیت ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر یہ واقعہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ممبر پر خطبہ دیا، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا، دیکھیے شخصیت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق اس خطبے کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی شخص مہر کے اندر اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو کہ مہر میں 400 درہم سے زیادہ کا مہر متعین نہیں کیا، نہیں رکھا۔ 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو مہر نہیں دے گا۔ اسی خطبے میں ایک لفظ کا اور اضافہ کرتے ہوئے مزید ایک چیز فرمائی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ ثانی نے، کہ اگر کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ کا اگر مہر دے گا تو زائد مہر میں اس سے چھین لوں گا جو اپنی بیوی کو دے گا، زائد مہر میں لے کر اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا جو غریبوں اور مسکینوں کے کام آئے گا۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جیسی شخصیت ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی کے اندر اس واقعے کو نقل کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ کسی کو مہر کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کا اور آپ کی بیٹیوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اگر کوئی بھی 400 درہم سے زیادہ دے گا تو جو زیادہ مہر ہوگا وہ لے لیا جائے گا، اس سے چھین لیا جائے گا اور اس کو بیت المال کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ خطبہ ختم، نماز پڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نماز جمعہ پڑھانے کے بعد جب سلام پھیر کر فارغ ہوتے ہیں تو ایک عورت آئی۔ پتہ یہ چلا کہ اس حضرت عمر فاروق کے شروع زمانے میں عورتوں پر مسجدوں پر میں جانے پر بھی پابندی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس وہیں مسجد میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اگر کسی کا شوہر کسی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دینا چاہتا ہے تو آپ چھیننے کا ادھیکار کہاں سے پا گئے؟ آپ لینے کا حق کہاں سے رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایک عورت کہہ رہی ہے، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے، وَمَا أُوتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے مہر میں، ڈھیر سارا، بہت سارا مال اگر اس کو مہر میں دینا چاہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ تم میں سے کوئی بھی اس کو کچھ بھی نہیں لے سکتا، شیئن، تھوڑا سا بھی نہیں لے سکتا اس میں سے۔ نقلہ استعمال ہوا قرآن میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تھوڑا سا بھی مال لینے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا شوہر اگر اپنی بیویوں کو بہت زیادہ مال بھی اگر دینا چاہے مہر میں تو تم کچھ نہیں لے سکتے ہو، تھوڑا سا بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زائد مال میں چھین لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا؟ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کی گفتگو کو سنا، وہاں بیٹھے ہوئے کسی صحابی سے پوچھا، کیا یہ عورت جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، کیا یہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے؟ کیا یہ قرآن کے اندر ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق دوبارہ ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں اور اپنی خطا اور اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے صحیح بات کی ہے اور ایک مرد نے خطا کی ہے، حضرت عمر نے غلطی کی ہے، یہ میری اجتہادی غلطی تھی۔ اب کوئی بھی قرآن کریم کی اس آیت کے آ جانے کے بعد اب میں تم لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، جو شخص بھی اپنی بیوی کو جتنا زیادہ مہر دینا چاہے دے سکتا ہے، میں اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کے آ جانے کے بعد اب میرا پاور ختم ہو جاتا ہے، اب میں کوئی مہر نہیں لے سکتا زائد، چاہے جتنا تم دو، کیونکہ اصابت امرأۃ، ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے، اخطا رجل، اور ایک مرد سے خطا ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ حضرت عمر فاروق کون سی شخصیت ہے، جن کے علم کا اعتراف خود نبی اکرم نے کیا ہے،
یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر فاروق میرے بعد نبی بنتے۔ جن کے بارے میں یہ کہا ہو حضرت عمر فاروق سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے۔ سلفیت کا تعارف یہ ہے، سلفیت یہ کہتی ہے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن قرآن کی آیت آ جانے کے بعد پھر قرآن کی مانی جائے گی، اس شخصیت کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کا تعارف کرایا تھا حضرت عمر نے کہ دیکھو میرے مناقب بہت ہوں گے، میری فضیلت بہت ہے، اللہ کے رسول نے سب کچھ بتایا، لیکن میں مقام و مرتبے میں جناب محمد رسول اللہ سے اوپر نہیں ہوں۔ سلفیت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اس وقت عمر فاروق کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا۔ یہی ہے سلفیت، اور سلفیت اس لیے ضروری بھی ہے۔ ویسے آپ کہاں جائیں گے؟ کتنی جگہ بھٹکیں گے؟ اگر ہم آزاد چھوڑ دیں اور ہم باندھیں نہیں کسی چیز سے آپ کو تو میرے بھائیو آپ گنتی نہیں گن پائیں گے۔ اللہ کے رسول نے تو قیامت سے پہلے کہا تھا کہ ہماری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں غنیۃ الطالبین، انہوں نے 72 فرقوں کے نام تو غنیۃ الطالبین میں لکھ ڈالے، یعنی جو پیدا ہو چکے ہیں۔ 72 فرقے پیدا ہو چکے ہیں، غور کیجئے 72 فرقوں کے نام غنیۃ الطالبین میں درج ہیں، انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ اب غور کرو، ابھی قیامت ابھی تو فی الحال نہیں آ رہی، بہت سی نشانیاں، بہت سی علامتیں باقی ہیں۔ قیامت سے پہلے ان فرقوں کے بھی فرقے کتنے نکلیں گے، اس میں سے بھی فروعی چیزیں کتنی نکلیں گی، اور کہاں تک پہنچے گا اگر ہم کسی کو آزاد چھوڑ دیں آپ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت عمر فاروق کے اس واقعے نے بتا دیا ہے شخصیت کتنی بھی بڑی ہو۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت عمر فاروق کی بات کو اگر ہم نہیں مان کر اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں تو کیا عمر فاروق کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کیا؟ اسی طریقے سے اگر قرآن و حدیث مان کر اس وقت کسی بزرگ کی اور کسی امام کی بات اگر چھوٹ رہی اور ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں امام کی توہین کہاں ہے؟ اماموں نے تو خود کہا تھا، ائمہ نے تو خود کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی کو مان لینا، وہی میرا مذہب ہے۔ تو میرے بھائیو اس میں کوئی اماموں کی توہین نہیں ہے، ائمہ تو خود یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کرنا وہی میرا مذہب ہے۔ قیاس بھی ضروری نہیں کہ آپ کا قیاس اور ہمارا قیاس دونوں کا ایک ہی ہو۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت میں ہم آپ کو سمجھائیں۔ ایک سفر تھا، حضرت عمر فاروق بھی سفر کر رہے ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی سفر کر رہے ہیں، دونوں قدیم صحابہ، دونوں نے پرانا زمانہ پایا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی اور حضرت عمار ابن یاسر نے بھی۔ تعجب کریں گے آپ اس واقعے کو سننے کے بعد، بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ ایک سفر میں ہیں، جنگل سے گزر ہو رہا ہے، رات میں خیمہ ڈالتے ہیں کہ یہاں سو لو، صبح نکلا جائے گا، فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے، چادر بچھائی وہیں جنگل میں لیٹ گئے۔ اتفاق سے دونوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب صبح اٹھتے ہیں تو دونوں جنبی ہو جاتے ہیں، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ انسان ہے، فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، حضرت عمار کو بھی غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ حضرت عمر کو مسئلہ نہیں معلوم کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے اور پانی نہ ملتا ہو، ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو اب کیا کریں، لیکن حضرت عمار کو مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اس لیے ہمارے پاس پانی کا بدل مٹی ہے، ہم تیمم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے۔
ہمیں یہاں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے. ہمیں وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے, ہمیں غسل کے لیے نہیں مل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئے عمار, جس مجلس میں تم موجود تھے اسی مجلس میں میں بھی تھا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو؟ کیا یہ نہیں فرمایا تھا؟ تو حضرت عمار نے کہا یہی فرمایا تھا. تو کہا ہمیں تو ضرورت غسل کی ہے. تو حضرت عمار کہتے ہیں وضو کے لیے ہمیں چند چیزیں دھونا پڑتی ہیں, ہاتھ ہے, یہ ہے وہ, اور غسل کے لیے پورا جسم دھونا پڑتا ہے. تو وضو کا تیمم چھوٹا ہے, غسل کا تیمم ہم بڑا کر لیتے ہیں. بخاری کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا. حضرت عمار کیا کرتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں, تمرغت کما تمرغ الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹتے ہیں جیسے چوپایا زمین پر لوٹتا ہے کر کے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چار پیرے والا گھوڑا ووڑا دیکھا ہوگا آپ نے, مٹی پر کبھی کبھی پورے جسم کو مٹی پر انہوں نے اپنے جسم کو لٹا لیا اور انہوں نے نماز پڑھ لی فجر کی. حضرت عمر فاروق نے کہا نا, میں نے تو ایسا کبھی اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں یہ تو نئی چیز ہو جائے گی, میں ایسا نہیں کروں گا. دیکھیے دونوں جلیل القدر صحابہ اور دونوں قدامت قدیم صحابی, دونوں نے اپنی اپنی عقل دوڑائی. مسئلہ معلوم ہے عمار کو, لیکن وہ وضو کا مسئلہ ہے, غسل کا نہیں. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تو میں ایسا کر لیتا, لیکن ہمارے لیے تو غسل کے لیے پانی نہیں ہے. غسل میں ہم ایسے کیسے کر لیں کہ پورے جسم کو ہم مٹی پہ لٹا لیں؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. حضرت عمر نے نماز مؤخر کر دی, نہیں پڑھی. جب نکلیں گے, سورج نکلے گا, باہر جائیں گے, جب پانی ملے گا, اسی وقت غسل کریں گے اور اسی وقت ہم نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمار نے نماز پڑھ لی. حضرت عمر فاروق نے پانی کے انتظار تک نماز کو مؤخر کر دیا. بہرحال بعد میں انہوں نے بھی پڑھ لی. پانی جب مل گیا وضو غسل کر کے سفر ختم ہوا, اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب سپریم کورٹ تو وہی ہے, میرا عمل صحیح تھا یا آپ کا؟ بھائی ہم لوگ تو نبی کے فالوورز ہیں, نبی تو نہیں ہے نا. اب اس مقدمے کو اللہ کے رسول کی عدالت میں ہم لے کے چلیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرا کام صحیح تھا. حضرت عمار سمجھ رہے تھے میں صحیح ہوں, میں حق پر ہوں, اللہ کے رسول میری تائید کریں گے, اور حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ نہیں میری تائید کریں گے, کیونکہ ایسا تو میں نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. دونوں نے اپنا اپنا قیاس دوڑایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے اور دونوں نے اپنا اپنا منظر پیش کیا کہ میں نے ایسا کیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم دونوں نے غلط کیا. قیاس دیکھ رہے ہیں آپ؟ اے عمار, تم نے اپنے آپ کو جو چوپایوں کی طرح زمین پر لوٹایا ہے یہ بھی غلط, اور اے عمر تم نے نماز نہیں پڑھی, چھوڑ دی, مؤخر کر دی, یہ بھی غلط. فرمایا کہ تم دونوں کے لیے وہی کافی تھا. یکفیک ہاکذا, وہی وضو جو تیمم وضو کا ہے وہی غسل کا ہے. جو تیمم وضو کا ہے وہی تمہارے لیے یکفیک ہاکذا, تمہیں وہی کافی کر جاتا. یعنی دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے اور اس کو پھونکتے اور چہرے پہ مل لیتے, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر, ایک ضربہ. یہی تیمم کا, یہی غسل کا بھی وضو ہے, یہی وضو کا بھی تیمم ہے اور یہی غسل کا بھی تیمم ہے. تمہارے لیے اتنا کافی تھا. پورے جسم کو تم نے جو لوٹایا ہے جانور کی طرح یہ بھی غلط, اور اے عمر تم نے نماز کو ترک کر دیا غسل کے انتظار میں, پانی کے انتظار میں, یہ بھی غلط. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے منہج سلف ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے, اور سلفیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق کی بھی عزت کرتے ہیں, حضرت عمار
ابن یاسر کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اب حضرت عمار ابن یاسر کا فعل ہم نہیں مانیں گے، اور حضرت عمر نے جو کیا ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق کا فعل ختم، حضرت عمار کا لوٹنا ختم۔ نبی اکرم نے کہہ دیا ہاں قضا یکفیک، تمہارے لیے تیمم میں وہی کافی تھا، یعنی وضو والا تیمم کافی تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حدیث آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، تو ساری چیزیں ختم ہیں۔ یہی ہے سلفیت میرے بھائیوں، یہی سلفیت کا تعارف ہے۔ ہمارے یہاں عزت سب کی ہے، ہمارے یہاں احترام سب کا ہے، ہمارے یہاں بزرگی کا ہم سب کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک سے ایک بڑے لوگ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ جو لوگ تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں، جو بزرگ اور جو ائمہ جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات تو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جانے کی بات پھر کسی اور کی نہیں مانی جا سکتی ہے۔ یہی سلفیت ہے میرے بھائیوں۔ میں جانتا ہوں درس مختصر ہوتا ہے، لیکن جب یہ بات آئی ہے تو ایک چیز اور میں آپ کو سنا دوں، آپ کو کہ بہت کام میں آئے گی۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھتے چلیے، بہت کام آئے گا۔ دودھ پلانے کی جو مدت ہے قرآن کریم کے اندر، وہ 2 سال ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ حولین کافی تھا، تسنیہ ہے 2 سال، اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ حولین کا لفظ بتا رہا ہے کہ 2 سال مائیں دودھ پلائیں، لیکن کاملین اس کی تاکید کے طور پر لایا مکمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے کم تو پلایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو مائیں کتنے سال دودھ پلائیں اپنے بچوں کو؟ 2 سال۔ اللہ نے یہاں پلانے کی مدت بتائی 2 سال، اور ایک جگہ چھڑانے کی مدت بتا دی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں۔ ادھر بھی بات وہی ہے، پلائیں 2 سال تک یا چھڑائیں 2 سال میں، یعنی 2 سال سے کم تو پلا سکتی ہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک تیسری آیت ہے جس کے اندر احتمال باقی، اس کے اندر یہ آیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدتوں کو جمع کر دیا ہے کہ حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ یہیں سے تو اختلاف ہو گیا، کسی نے 30 مہینے دودھ پلانے ہی کی مدت لے لی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ 3 مہینہ 30 مہینے کا 2.5 سال ہو گیا۔ لیکن یہاں دونوں بتائیں، حملہ و فصالہ، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی، یعنی دونوں کو جوڑ کر اللہ نے بتایا کہ مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ قرآن کی اس آیت سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ 30 مہینے میں 2 سال یعنی 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے۔ اب کتنے بچے؟ 30 میں سے 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے، تو اب کتنے بچے؟ 6۔ جب 6 بچے تو یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ حمل کی اقل مدت ہے۔ اس آیت سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد اگر کسی کے گھر میں 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کے بعد 6 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حمل کی اقل مدت 6 مہینہ ہے۔
اور دودھ پلانے کی 24 مہینے یعنی 2 سال 2 سال آپ ادھر نکال دیجئے تو 6 مہینے بچتے ہیں. یہ 6 مہینے اقل مدت ہے حمل کی. اور اس قسم کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آ گیا تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان امیر المومنین خلیفہ تھے اس وقت, امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینہ ہو گیا ہے. کہا جی تو؟ کہا کہ میرے گھر میں میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے. مسئلے کے پوچھنے کی نوعیت کو آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے. پوچھنے کا مقصد یہ ہے, یعنی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری بیوی نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے, میں اس بچے کو جائز مانوں یا ناجائز مانوں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بچہ ناجائز ہے اور تمہاری بیوی کو رجم کیا جائے گا, تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. یعنی ظاہر ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے, ورنہ اتنی جلدی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینے میں قابل رجم ہے, اس کو رجم کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے, وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آئے, فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور تحقیق کرنے لگے, امیر المومنین کیا آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے؟ کہ ہاں, کل اس عورت کو سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امیر المومنین کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عثمان غنی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ واہ صاحب, ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. فرمایا یہ تو دودھ پلانے کی مدت ہے, یہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت علی کہتے ہیں وہ فصالہ فی عامین, 2 سال میں دودھ چھڑائیں. فرمایا یہ تو ایک ہی بات ہے, پلائیں یا چھڑائیں, اس سے بچے کا کیا تعلق ہے؟ بچہ تو 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے. یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, یہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں. کہا کہ یہ بات مانتے ہیں نا آپ, بچے کی دودھ پلانے کی مدت 2 سال مانتے ہیں نا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب 2 سال مانتے ہیں تو 1 سال میں 12 مہینہ, 2 سال میں کتنا ہوا؟ کہا 24 مہینہ. 24 مہینہ دودھ پلانے کا ہے نا کہ ہاں. پھر قرآن کریم کی تیسری آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اللہ نے فرمایا حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے, واو کے ساتھ, حمل کی اور دودھ چھڑانے کی یہ مدت 30 مہینے. جب یہ دونوں کی مدت 30 مہینے, اس میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ چھڑانے کے الگ کر دو تو اب کتنے بچتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا 6. فرمایا یہی اقل مدت حمل کی, یعنی 6 مہینے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو جائز ماننا پڑے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فتویٰ واپس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے, آج اگر علی نہ ہوتے تو میں ایک عورت کا قاتل بن جاتا, ایک عورت کے قتل, اس کے خون کا ذمہ میرے سر پہ ہوتا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا استنباط قوی صحیح. حضرت علی کا اس آیت سے یہ استنباط کرنا اس سے زیادہ قوی اور اس سے زیادہ صحیح کوئی استنباط ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا اور رجم کا حکم واپس لے لیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں تو ابھی صحابہ کرام ہی کے بارے میں بتا رہا ہوں, ابھی ائمہ کی طرف نہیں آیا, ابھی علماء کی طرف نہیں آیا, ابھی دوسرے بزرگوں کی طرف میں نہیں گیا. ابھی میں صرف یہ ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں سے اجتہادی غلطیاں ہو رہی ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کہا, نعوذ باللہ. کسی صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر
ایسا کریں گے. ہم یہ عقیدہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. اجتہادی غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں، لیکن اجتہادی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو آنکھ بند کر کے مان لو. نہیں، اجتہادی غلطی حضرت عثمان غنی سے ہو رہی ہے. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کلیجہ تھام کر بیٹھ جائیں تو اجتہادی غلطی نبیوں سے بھی ہوئی ہے. لیکن نبیوں کی اجتہادی غلطی اور صحابیوں کی اجتہادی غلطی میں فرق یہ ہے کہ نبیوں سے جب کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ فوراً متنبہ کر دیتا ہے، لیکن صحابہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ متنبہ نہیں کرتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے چہرہ گھما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ایک اندھا ایک نابینا صحابی آ گیا اور آپ نے منہ پھیر لیا. ہو سکتا ہے شاید اللہ اسی کو ہدایت دے دیتا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ سنیں گے تو دیکھیے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. دو عورتیں کسی سفر میں نکلیں اور دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا. بس آخری بات بتا رہا ہوں جو بہت مختصر سا خطاب ہوتا اور ہونا بھی چاہیے. دونوں عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. دونوں کسی جنگل سے گزر رہی تھیں اور ایک جگہ رک گئیں. جاء ذئب، بھیڑیا آیا اور بڑی عورت کے بچے کو لے گیا، اس کو پھاڑ دیا اور کھا گیا. اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا. بڑی عورت کے بچے کو تو بھیڑیا کھا گیا، لیکن بڑی عورت چھوٹی عورت کے بچے کو اپنا بچہ کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے. وہ کہتی ہے تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا، میرا بچہ مجھ سے کیوں چھین رہی ہے؟ وہ کہتی ہے تیرا بیٹا بھیڑیا کھا گیا ہے، میرے بچے کو مجھ سے کیوں چھین رہی ہے؟ یہ کوئی ایرو گیرو کی کتاب میں نہیں ہے، بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. دونوں عورتیں اتنا لڑیں کہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے. داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی گفتگو کو سنا اور فیصلہ بڑی عورت کے حق میں کر دیا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک چرب زبان ہوتی ہے، ایک کم بولنے والی ہوتی ہے. جو چرب زبان ہوتا ہے وہ اپنے جھوٹ کو بھی اچھی طریقے سے بنا سوار کر اور اچھی طریقے سے پیش کر دیتا ہے. تو دونوں نے اپنی اپنی بات داؤد علیہ السلام کے پاس رکھی. داؤد کون ہے؟ نبی. داؤد علیہ السلام کے پاس رکھی اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ بڑی کے حق میں، جو غلط فیصلہ تھا، کیونکہ بڑی عورت کا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا تھا. اجتہادی غلطی حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا. فیصلہ کرنے کے بعد وہ تو چلے گئے، لیکن جس عورت کا بچہ تھا وہ کیسے اتنی آسانی سے مان جائے؟ اس نے کہا نہیں، فیصلہ صحیح نہیں ہوا اور تم اچھی طریقے سے جانتی ہو. یہ اس کی چوٹی پکڑے، وہ اس کی چوٹی پکڑے. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ لڑ رہی ہو؟ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی کر دیا. کہا کہ داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا تو میں کیسے مان لوں؟ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آتا ہے. چلو اب اس مقدمے کو سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں لایا جائے. یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، صحیح فیصلہ کریں گے، صحیح فیصلہ کریں گے، لہذا لایا گیا. ان دونوں عورتوں کو اور دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی. حضرت سلیمان پتہ نہیں کیا فیصلہ کرنے والے تھے کہ بڑی عورت نے یہ کہہ دیا اے سلیمان، آپ کے ابو میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، آپ بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، یعنی تم میرے باپ داؤد علیہ السلام کے پاس جا چکی ہو؟ کہا جی. انہوں نے فیصلہ کر دیا. چھوٹی سے پوچھا تم نے اس فیصلے کو کیوں نہیں مانا؟ کہا میں کیسے مان لوں، جب بیٹا میرا ہے تو میں کیسے مان لوں؟ اس کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے فوراً چلو پتہ چل جائے. یہ اس زمانے کی بات ہے جو نبی اکرم سے بھی بہت پہلے کا زمانہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر اس بات کی کیا گارنٹی کہ میں فیصلہ کروں اور پھر تم نہ مانو؟ ایسا کرو اس بچے کو میرے پاس لاؤ. بڑی عورت کے پاس بچہ تھا کیونکہ داؤد علیہ السلام نے اسی کو دیا تھا، اس نے دے دیا. لو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حکمت بھری چال چلی. بخاری کی روایت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاننا چاہا کہ حقیقی میں یہ بچہ کس کا ہے، سچ میں یہ بچہ کس کا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک چال چلی، بڑی حکمت بھری چال.
انہوں نے کہا جی بسکین، اپنے خادم سے کہا جاؤ چھری لے کر آؤ۔ یہ دونوں عورتیں اس بچے کے لیے لڑ رہی ہیں، میں اس بچے کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، اس بچے کو میں کاٹ دیتا ہوں، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دیتا ہوں، لاؤ جلدی جاؤ چھری لے کر آؤ۔ بڑی عورت تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کا بچہ ہی نہیں، وہ تو سوچ رہی میرا گیا تو اس کا بھی جائے۔ جیسی چھری آئی اور سلیمان علیہ السلام نے جیسی چھری اس بچے کی کمر پر رکھی، چھوٹی جس کا بچہ تھا وہ چیخ کر کہنے لگی لا نفعل ہاکذا واللہ ہوا ابنہا، اے سلیمان آپ اس بچے کو قتل نہیں کریں، اے سلیمان آپ اس بچے کا مرڈر نہ کریں، آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، آپ ایسا مت کریں۔ واللہ ہوا ابنہا، اللہ کی قسم یہ اسی کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دی، یہ اسی کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس کا اسی کو دے دو۔ یعنی اس نے روتے ہوئے اس لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا کٹ جائے گا تو کسی کے پاس نہیں رہے گا، کم سے کم اس کے پاس رہے زندہ تو رہے گا۔ چھوٹی عورت نے یہ جملہ کہا کہ واللہ ہوا ابنہا، یہ اسی کا، اللہ کی قسم میں جھوٹ بول رہی ہوں، اسی کا اسی کو دے دو، اور یہ کہہ کر روتے ہوئے جانے لگی۔ بڑی عورت بچے کو اٹھانے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا اے عورت تو جھوٹی ہے، یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اس کا ہے، اس کی آنکھوں نے بتا دیا ہے، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے یہ طے کر دیا ہے کہ بچہ کس کا ہے۔ جب میں اس بچے کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو تیرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس عورت نے روکا ہے، اور روکتا وہی ہے جس کا بچہ ہو، جس کو اپنے بچے سے محبت ہو۔ آئے چھوٹی عورت ادھر آ، اس کو بلایا اور اٹھایا اور یہ بچہ دے دیا، اور کہا کہ میرے باپ سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی فیصلے میں، صحیح فیصلہ یہ ہے کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انبیاء سے بھی اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ وحی نہیں آئی تھی، اور وحی آنے کے بعد فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خود اللہ کے رسول نے 2 مسلمان صحابہ کے جھگڑے میں کہا تھا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا میں تمہیں دے دوں چرب زبانی کی وجہ سے، تمہاری دلیلیں سن کر، اور اگر یہ اس کا ہوا، حقیقت میں اس کا ہوا، فمن قضیت بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار، اگر میرا فیصلہ غلط ہو گیا اور اس کی زمین اگر میں تمہیں دے دوں تمہاری دلیلیں سننے کے بعد، تو یاد رکھنا زمین کے مالک تو تم رہو گے، لیکن میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، بلکہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تم رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، رہو گے تو جہنم میں، اور موت آئی اسی ٹکڑے میں، تم مرو گے تو جہنم میں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دلائل ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، لیکن بات جب قرآن اور حدیث کیا جائے تو پھر تسلیم اسی کو کیا جائے، اور کسی کی بات بھی اگر ٹکرا جائے تو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پھر اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ان کو کے لیے دعا کی جائے گی اللہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تو ان کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سلفیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔